ہے اور اتنی گندی فکر ہے، تو یہ بتا کہ رب العالمین کے سامنے کوئی پردہ ہے تو پھر کیا رب العالمین کے بارے میں بھی یہ گندی زبان استعمال کرے گا کمینے کہ رب تعالیٰ کے سامنے جناب کپڑے تو پھر پردہ ہی کوئی نہیں ہے تو کپڑے پہننے کی، پھر رب تعالیٰ کی اللہ باپ فرمائے یہ اتنی گندی سوچ ہے آپ لوگوں کی کہ ہر گندا نظریہ آپ لوگوں میں پایا جاتا ہے، ہر گندی فکر آپ لوگوں میں پائی جاتی ہے، یعنی جہاں پر حیا کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر آپ کپڑے اتارنے شروع کر دیتے ہو اور جہاں حیا کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر آپ کی بے شرمی آ جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ تک کہتے ہیں کہ قبر پر جب کوئی رشتہ دار عزیز آ کے کھڑا ہو دعا کرے میت کے لیے تو قبر اندر سے دیکھ کر پہچان رہی ہوتی ہے کہ یہ ابا آیا ہے، اماں آئی ہے، بھائی آیا ہے، بہن آئی ہے، میت کو سب پتا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو اگر میت کی نظر اتنی تیز ہوئی پڑی ہے جو منو من مٹی کے اندر سے بھی دیکھ رہا ہے تو پھر تو ہمیں قبرستان جانا ہی نہیں چاہیے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا جس کی نظر منو من مٹی کے اندر سے دیکھ رہی ہے یہ آپ کا قمیض یا آپ کی شلوار کا کپڑا اس کی نظر کو روکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہابیوں کا مولوی خلیل الرحمان جاوید اس کا ایک بیان سنا جس میں وہ بڑی ڈٹائی سے اللہ رب العزت کی ستاری اور نبی پاک علیہ السلام کے فرامین احادیث اور اہل سنت کے عقائد پر نقب زنی کر رہا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ دنیا سے چلا گیا، قبر میں چلا گیا تو اس کو قبر میں رکھ دیا گیا اور اوپر سے منو مٹی ڈال دی گئی اور پھر کہتے ہیں جناب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون قبر پہ آیا ہے اور اس کی ماں آئی ہے، باپ آیا ہے، وہ اس طرح کی ایک گردان پڑ رہا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے صریح حدیث کا انکار کیا اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے اپنے مقصد تک احادیث کو مانتے ہیں اور اپنے مقصد تک کی احادیث کا اعتبار کرتے ہیں، جو ان کے عقیدے اور نظریے کے خلاف وہ حدیث اس کا یہ انکار کر دیتے ہیں، اور جو یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو جو ان کے عقیدے کے مخالف ہو وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے یا اس کا مذاق بنا دیتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ حدیث مقدس ہے مشکوٰۃ شریف کی، حدیث نمبر ہے 2355، حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے مَلْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّصِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صِدِّيقٍ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے کس بات کی؟ یعنی وہ جو مولوی خلیل الرحمان قمر مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس کو کیا پتا ماں آئی ہے، باپ آیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، یا نتظر دعوتن، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے دعا کی۔ کس کی دعا کی؟ من ابن او امن، ماں کی طرف سے جو اسے دعا مل رہی ہے اس کی، باپ کی جانب سے جو ملے اس کی، او اخن جو بھائی کی جانب سے ملے، او صدیقن اور جو دوست کی جانب سے ملے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ماں دعا کرے تو کیا قبر والے کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا کہ میری ماں نے دعا کی ہے؟ اور باپ دعا کرے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ اگر نہیں چلتا اسے کہ کس نے دعا کی ہے، یا میری ماں، میرے باپ، میرے بھائی، میرے دوست نے دعا کی ہے، تو پھر رسول علیہ السلام نے اس طرح ترتیب کے ساتھ نام کیوں ذکر فرمائے ہیں؟ جب نام ذکر فرمایا تو اس کا پتہ چلا کہ اس کو اس بات کا علم عطا کر دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے تیرے لیے دعا کا تحفہ بھیجا ہے۔ اور دوسری حدیث مقدس جس طرح کے مولوی صاحب یہ شغل لگاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ قبر میں ہوتا ہے تو اسے کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ قبر کے اوپر جناب کون آیا، ماں آئی، باپ آئے، تو یعنی مولوی خلیل الرحمان جاوید صاحب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب قبر کے اندر والے کو قبر کے باہر کے کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ ماں آئی ہے، باپ آیا ہے، بھائی آیا ہے، دوست آیا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو بخاری شریف کی حدیث مقدس پڑھ لیجئے۔ بخاری شریف میں یہ دو مقام پر حدیث موجود ہے، 1338 نمبر ہے اور 1374 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے وتولى عنه اصحابہ وانه ليسمع قرع نعالهم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو قبر میں لٹا کر گھر والے واپس لوٹتے ہیں، وہ منو مٹی اوپر ڈال کر اپنے ہاتھ سے دفنا کر واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے پاؤں کے جوتوں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جوتوں کی آواز وہ سن رہا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ باہر کون آیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ وہابی ٹولہ گستاخ ٹولہ ہے، اور یہ ایسا بے ادب ٹولہ ہے کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہابی اور گستاخ نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہابی ہو اور بے ادب نہ ہو یہ بہت مشکل سی بات ہے۔ تو چونکہ انہیں نہ حیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا، نہ انہیں حیا ہوتا ہے رب۔ اب یہ خلیل الرحمان قمر اس کا نتیجہ نکالتے ہوئے آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ اگر اس کی نکاح اتنی تیز ہو گئی ہے، اتنی تیز ہو گئی ہے، وہ جناب منو مٹی کے نیچے سے دیکھ رہا ہے تو پھر یہ تمہارے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تو اس کا اگشائی کوئی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بدتمیز انسان
یہ بے ادبی کر رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی، بلکہ میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اگر تیری اتنی ہی گندی سوچ ہے، اتنا ہی گندا نظریہ ہے اور اتنی ہی گندی فکر ہے، تو یہ بتا کہ رب العالمین کے سامنے کوئی پردہ ہے، تو پھر کیا رب العالمین کے بارے میں بھی یہ گندی زبان استعمال کرے گا کمینے کے؟ رب تعالیٰ کے سامنے جناب کپڑے تو پھر پردہ ہی کوئی نہیں ہے، تو کپڑے پہننے کی پھر رب تعالیٰ کی اللہ معاف فرمائے، یہ اتنی گندی سوچ ہے آپ لوگوں کی کہ ہر گندا نظریہ آپ لوگوں میں پایا جاتا ہے، ہر گندی فکر آپ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یعنی جہاں پر حیا کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر آپ کپڑے اتارنا شروع کر دیتے ہو، اور جہاں حیا کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر آپ کی بے شرمی آ جاتی ہے۔ تو مولانا تھوڑا سا عقل کریں اور شرم کریں، جب رب العالمین ایک چیز سے حیا فرماتا ہے تو جن کو اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے وہ بصارت عطا فرمائی ہے بندہ مومن کو، جس کے بارے میں وہ مسلم شریف بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے، رب تعالیٰ ان کے کان بن جاتا ہے۔ تو جب رب تعالیٰ خود حیا کرتا ہے تو یہ بندے کتنے حیا والے ہوں گے؟ رب تعالیٰ جب خود حیا فرماتا ہے تو جن کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا کیا وہ کتنے حیا والے ہوں گے؟ یعنی آپ لوگوں کو حیا نہیں ہے تو نہ صحیح رب بھی حیا والا ہے، اور جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے وہ مومن بھی حیا والے ہیں۔